جیسے کہ صحابہ میں اہل بیت میں ابو تراب مولا کی ذات، ایسے ہی مدار پاک کا لقب ابو تراب ہے۔ جشن مدار العالمین میں غلامان مدار العالمین کے زیر اہتمام فیضان مدار کو اپنے دامن مراد میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدار پاک کے فیضان کو آپ تک پہنچانے کے لیے اسی خانوادے کے دو شہزادے نور نظر، میری مراد پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید منصف جعفری مداری مدظر العقل، دوسری شخصیت جو آج کے اجلاس کی صدارت فرما رہی ہے، جنہیں حسان الہند استاد الشورا والعلماء کہا جاتا ہے، میرے حضرت عزیز پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید خواجہ مصباح المراد جعفری مداری ہمارے درمیان اپنی آن بان کی شان ساتھ صدارت فرما رہے ہیں۔ ناظم اجلاس بہت دیر سے یہاں پہ آپ کو شعر و شاعری سنا رہے تھے، میں اس وقت دو اعتبار سے اپنوں میں خطاب کر رہا ہوں۔ ایک تو میرا اس شہر سے مادر علمی کا رشتہ ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے 5 سال جبل پور کی سرزمین یعنی اسی چھوٹی بڑا ٹیکری میں دارالعلوم اہل سنت سے تعلیم حاصل کی۔ بول دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے تو یہ جبل پور جی، جبل کے معنی ہوتا ہے پہاڑ، اور پہاڑ کا مطلب سخت۔ جبل کے معنی پہاڑ، اور پہاڑ سخت ہوتا ہے، سخت۔ لیکن اس شہر کے لوگوں نے بتا دیا ہے تو جبل پور میں، مگر یہاں کوئی سخت نہیں ہے، بلکہ محبتوں کی سوغات ہر کوئی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ولیوں سے محبت کرنے والا شہر، سادات سے محبت کرنے والا شہر، بے شک ہر آستانوں پہ اپنی جبین کو جھکانے والا شہر، معنوی اعتبار سے جی جبل پور نہیں بلکہ حقیقتاً یہ محبت پور ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اچھا گوشہ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں عظمت اہل بیت کانفرنس نہیں ہوئی، بلکہ محبت اہل بیت کانفرنس ہوئی، تاکہ اہل محبت کے درمیان اہل بیت کی محبت تقسیم کی جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ دوسری ایک تو جبل پور میں پلا پڑھا، بہت سی چیزیں دیکھی، بہت سی چیز مجھے شہر نے دیا جس کے احسان تلے آج بھی کروں۔ دوسرا، میں تو کشوشے کا ہوں جی، اشرفی جیلانی میرا ٹائٹل ہے، مگر اکثر میرے خاندان والے کہتے ہیں یہ پکا مداری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ تو رومال آج میں نے کتھئی پہنا ہے، ورنہ میں ہمیشہ کالا ہی رومال لگاتا ہوں۔ آپ کبھی دیکھیے بہت کم میرے گلے میں اشرفیت جو ایک کلر ہے اشرفیت کا، اس رنگ کا پٹا میرے گلے میں کم ہے۔ یہ چاہنے سے نہیں ہوتا، جو مجبوری میں رشتہ رکھتے ہیں وہ رشتہ اور ہے، اور جو بغیر مجبوری کے دل سے رشتہ ہو وہ رشتہ اور کہلاتا ہے۔ جب میں نے تاریخ پڑھی، جیسے کہ ناظر اجلاس نے کہا، ارے ہم نے کہا یہ تو کم ہے کہ لوگ ہمیں مداری کہیں، یہ تو کم ہے ہم مداری جلسے میں مدار پاک کی عظمتوں کو بیان کریں۔ ارے جو محبت کا خلقہ، جو محبت کی سوغات میرے جد مخدوم سنہ کو مدار پاک نے عطا کی، اس کا ایک حصہ بھی عالمگیر اشرف عطا نہیں کرتا۔ کیا کہنے ایک آنکھ میں سے لگائے جواب سب دے، ایک لگائے یاری یاری پار بیڑا پار۔ میں خطاب کروں گا اور شاید بھی مدار پاک کے تعلق سے جو بات میں کہوں گا یہ مجھ سے بڑے ہیں، درسگاہ میں بھی بیٹھتے ہیں، طلبا کو علم سے سیراب کرتے ہیں، نہ آپ کے کانوں نے سنا ہوگا نہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان شہزادوں کے کانوں نے سنا، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن پیچھے ابھی درمیان تاکہ آپ ایک ماحول بنائیں، جی سننے کا ماحول، کیونکہ آپ عقیدت سے سن رہے ہیں مگر بہت سے لوگ عقیدت سے نہیں سن رہے ہیں۔ عالمگیر اشرف جبل پور میں آئے ہیں، کیا بول کے جا رہے ہیں وہ اس حساب سے سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مولایت کے مسئلے میں، اہل بیت کے مسئلے میں آپ کی کیا، سرحد پار کی کیا، اس شہر اس شہر کی کیا، اگر میرا خاندان میرا گھر بھی کہے علی علی چھوڑ دو تو میں اپنا گھر چھوڑ دوں گا، خاندان چھوڑ دوں گا، لیکن جب تک عالمگیر اشرف کے سینے میں یہ دل دھڑکتا ہے، صرف منبر پہ نہیں بلکہ دار پہ چڑھ کے زندہ باد زندہ باد۔ آدمی ہوں میں اپنے گھر کی نہیں سنتا تو آپ کی کیا سنوں؟ اس لیے اگر آپ بہت توجہ سے سنیں گے تو الحمدللہ کمریا فیکٹری قریب ہے، پتہ نہیں وہاں بسکوٹ ہو یا نہ ہو مگر یہاں ضرور بسکوٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، بیڑا پار، بیڑا پار۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بہت دیر سے مولانا شاہد مداری بریلوی کا خطاب سنا، ہمارے شہزادے پیر طریقت
मुंशी मियां साहब किबला ने आजकल जो अंदाज है नात खानी और मनकबत खानी का, उस अंदाज से हटकर अब दिलों को मदीना तक ले जाने वाले अशआर और अंदाज वो आपके दरमियान पेश कर रहे हैं। बेशक अब ये नात, ये अंदाज खत्म हो गया। अब वो इको मशीन लगती है और उसके बाद एक अलग अंदाज होता है। बहुत शुक्रिया कि आज हमें बहुत दिनों के बाद ऐसी नात और मर्तबा सुनने को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान और उस्ताद शोरा बैठे हैं, इनका अंदाज भी निराला नहीं है, बल्कि इनके अशआर तो ऐसे हैं कि जो दुश्मनों के दिलों पे तीर की तरह लगते हैं। यही कह रहा हूँ कि नहीं? हकीकत है। मैं बगैर तमहीद के एक अलग अंदाज से बात कर रहा हूँ। आपका नंबर भी है, उसका एहतराम जरूरी है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा आका मैं आपकी इत्तिबा करता हूं, मैं आपकी इताअत करता हूं, मैं आपके फरमान पर अमल करता हूं, मैं आपकी बताई हुई बातों पर चलता हूं, मगर मेरे दिल का हाल ये है कि मैं हसनैन के बाबा फातिमा के शौहर आपके दामाद अली मुर्तजा से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आपकी इत्तिबा करता हूं, आपके नक्शे कदम पे चलता हूं, मगर दिल में बेपनाह अली से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद जा, क्या कहा? जा। और जा करके अपने माँ बाप की रिवायत में जा करके अपने माँ बाप के कदमों का बोसा ले लिया। कहा मेरे आका मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तेरी माँ जिंदा नहीं है तो कब्रिस्तान में जा, और जाने के बाद एक चीज को सिरहाना, जो सिरहाना है पैताना है, पैताने को चूम ले, गोया कि तूने माँ के कदम को चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरे आका मेरी माँ मर भी गई, कब मरी ये भी पता नहीं, कहां उसे दफन किया ये भी पता नहीं, उसकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। आका करीम सरवर करो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाकर एक लकीर खींची। क्या खींचो? लकीर। एक लकीर, एक को सिरहाना एक को पैताना तस्वीर कर ले, गोया कि तूने माँ के कदम को चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान ये हदीस है, बात माँ बाप। सवाल ये है जब उस सहाबी रसूल ने कहा था कि मेरे दिल में अली की मोहब्बत और आपकी इत्तिबा और इताअत है, तो जवाब तो ये नहीं बनता कि जाके अपने माँ के कदम को चूम। जवाब ये बनता है या मुझे मुबारक हो कि जन्नती हो गया। जन्नत की बशारत है, गुरबत की बशारत है, मुस्तफा जाने रहमत साबाशी ने उसकी पीठ थपथपाते, मगर मेरे आका ने किसी बशारत को उस सहाबी को नहीं सुना, बल्कि कहा माँ के कदम चूम। मैंने आलमे तसव्वुर में सोचा ऐसा क्यों, तो जवाब मिला अरे इसके दिल में अली की मोहब्बत है।
محبت اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. اب اگر کسی کو علی 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 کہنے سے چڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ تو ڈی این اے کرانے کی ضرورت نہیں, آدھار کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں, پین کارڈ لگانے کی ضرورت نہیں, بلکہ سمجھ اگر علی کا بغض ہے تو اس کی ماں میں ضرور خرابی ہے. حق ہے. کیا واہ واہ. تم ناز کرو, فخر کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم علی علی کرتے ہو. اب ماں زندہ ہوگی نا تو جلسے کے بعد جانا اور اس کے قدم کو چومنا. یہ ماں یہ تیری تربیت کا نتیجہ ہے جو تیرے بچے علی علی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد حضرت زندہ باد. کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی, جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں. تربیت نہیں ملتی, در بدر بھٹکتے ہیں شہریت میں, یعنی اس کے اوپر NRC لاگو, ہاں یہ لاگو. اور شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا, آگے سے لے کے پیچھے تھا. مجھے پتا چلے کہ یہاں مداری اور مولائی ہیں تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ بول کر اپنی زندگی کا ثبوت دیں. شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنان حیدر کا, ماں کا نام ملتا ہے ولیت الحق. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا کہ ہم سب مولائی مداری ہیں, مداری مولائی ہیں. دونوں ہاتھوں کو رمدا رمدا ایک نعرہ حیدری. کتنے لوگ ہیں جو تازیہ داری کرتے ہیں؟ جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا میں سمجھوں جی وہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مولا علی کے صدقے میں آپ کو بھی تعزیہ دار بنا دے اگر ہاتھ نہیں اٹھا. اسی لیے آپ کی توجہ ہے سب کی ہے. حضور نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کے اپنے ماں کے قدم کا بوسہ دے. ماں نے زندہ, قبر نہیں معلوم, کہاں لکیر کیا تھی, کیا لکیر سمجھتے ہو نا, لکیر لائٹ. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لکیر اس کی اماں ہے؟ بولے لکیر اماں ہے؟ لکیر اماں کی مزار ہے, اس کی قبر ہے, اس کو نسبت ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لکیر کو, تمہارے ہاتھوں سے کھینچی ہوئی لکیر کو نسبت ہوئی ماں کی قبر. قبر تو ہوگی قبرستان, مگر اپنے کھیت میں کھینچا لکیر تو لکیر کا چومنا ماں کے قدم کا چومنا ہوا کہ نہیں؟ اگر یہ نہ ہوتا تو میرے آقا یہ نہیں کہتے کہ لکیر سے کام نہیں چلے گا, قبر ہی چومنا ہوگا, قبر کی نشاندہی فرما دیتے. لکیر کہہ کے بتا دیا ماں کی نسبت سے کھینچی ہوئی لکیر یہ ماں کی قبر کا بوسہ دینے کے برابر ہے. اب یہ بتاؤ یہ تعزیہ میں جو لکڑی آتی ہے کس کے لیے خریدتے ہو؟ یہ کپڑا آتا ہے کس کے لیے خریدتے ہو؟ یہ بناتے ہو تو کس کے لیے بناتے ہو؟ ارے ساری چیزیں نسبت ہے. شہزادے مولا علی
امام حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی شہید کربلا امام حسین سے، تو جب ایک لکیر کی نسبت ماں کی مزاج سے ہو سکتی ہے تو اے مولوی اس تعزیے کی نسبت حسین سے کیسے نہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دنیا کو نسبتوں کا سبق سکھانے والا مولوی ہر جگہ نسبت کی بات کرتا ہے۔ ہم اہل سنت نسبتی ہے، نسبتی تو ہر جگہ چادر میں نسبت نظر آئی، مزار میں نسبت نظر آئی، پیر کے امامے میں نسبت نظر آئی، پیر کی نالے میں نسبت نظر آئی۔ ارے وہ تو تیرے پیر کا امامہ ہے، یہ تو شہید کربلا کی تعزیہ ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، میرا پاک۔ یہ عجیب معاملہ ہے، اپنے ہاتھ کو چومو، کہتا ہے کہ حضرت اسد چوم لیا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اتنا سا معاملہ دنیا کے سامنے تو حل کرتا ہے کہ استلام کر لے، ہاتھ کو چوم لے، حجر اسود تک نہ پہنچے تو حجر اسود کا بوسہ ہو گیا، تو کہتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کا روزہ کہاں چوما؟ ارے ہم نسبتی لوگ ہیں، در حقیقت ہم اس لکڑی کو نہیں چومتے، نسبت حسین کو چومتے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ بہت لمبا خطاب نہیں کرتا، آپ کیسے بنے؟ مٹی سے بنے؟ بولیے معالی صاحب، آپ کیسے بنے؟ مٹی سے۔ مین مٹی ہے، پانی سے ڈھونڈا گیا، آگ میں جلایا گیا، کڑک کیا گیا، ہوا لائی، مگر مین بنے کس سے ہے؟ کیا کسے؟ بہت توجہ، جس نقطے کی بات میں نے پہلے کہی تھی یہ اسی نقطے کی طرف آپ بنے کس سے ہیں؟ مٹی سے۔ اسی لیے آپ کو خاکسار کہا جاتا ہے۔ خاکسار مٹی متوازی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے جی، چاہے مکان بنا لو 20 منزلہ، چاہے ہل چلا لو، چاہے گیہوں چاول پیدا کر لو، پانی بھی دیتی ہے، اناج بھی دیتی ہے، مگر یہ مٹی اف تک نہیں کرتی۔ ایسا ہے؟ کبھی بولی ہو کہ تیری مشین بہت تیز چل رہی ڈرل والی؟ کچھ نہیں، اس کا کام ہے صرف تجھے دینا۔ اللہ نے تمہیں بنایا بھی ہے مٹی سے۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے۔ سبھی بولو، کبھی یہ سوچا مٹی سے کیوں بنایا؟ توجہ توجہ، آپ منشی سے انصاف کیجیے اور قاضی شہر جی، اچھا ہے آپ کے شہر میں ایک ہی قاضی ہے، ورنہ کانپور میں تو 3 قاضی ہیں۔ یہاں بھی رکھ تو جب تھا کبھی سے گئی تھے، کئی تھے، ایک تو سرکاری ہے، 2 غیر سرکاری ہے۔ بیت خاتون میں کسی کی ذات، کسی کی شخصیت پہ نشان نہیں پڑا، ہر انسان مٹی سے بنا۔ مٹی سے اللہ نے کیوں بنایا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اور بھی وجہ ہو سکتی، مگر جو وجہ میں بیان کرتا ہوں، دیکھیے اگر اللہ آپ کو پانی سے پیدا کرتا، آگ سے پیدا کرتا، ہوا سے پیدا کرتا، تو معاملہ مختلف ہوتا، کیونکہ پانی کے اندر نور کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بارش ہو رہی ہو، بارش ہو رہی، ٹارچ جلائیے تو بتائیے بارش جب ہوتی ہے تو ٹارچ کی روشنی اس بارش کے قطروں میں
آر پار ہوگی کہ نہیں؟ بولیے ہوگی، کیونکہ بارش کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو نور کو اپنے اندر جذب کر لے. آگ کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ جو نور کو جذب کرے، بلکہ آگ تو اسی کرتی ہے. ہوا کا گرد غبار اڑ رہا ہو، آپ ماریے تاش، نور آر پار. لیکن ایک دیوار مٹی کی، ایک مٹی کی دیوار ہے، ٹارچ چلائیے، روشنی اس پار ہوگی؟ ایمانداری سے بولیے. کیونکہ مٹی کے اندر نور کو جذب کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ اس کے قلب پر اللہ کے نور کی بساط ہو اور یہ اسے برداشت کر سکے، یہ اسے برداشت کر سکے. مٹی سے بنایا، نور جذب ہو، نور اندر سے باہر نہ جائے جب تک وہ نور دوسروں کو تقسیم نہ کرے. لیکن آپ مٹی سے نور نہیں ہو سکتا. مٹی کو کہتے ہیں تراب. جی، مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ تراب. دنیا میں سمجھا ہو جب علی مرتضیٰ مسجد میں ننگی پیٹھ لیتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا قم یا ابا تراب، یا ابا تراب. سارے ولی تراب، سارے ولی، سارے ولی مٹی، سارے ولی یعنی خاص ساری، سارے ولی تراب، مگر مولا علی مقتدا ہے، مولا علی پیشوا ہے، اس لیے مولا علی تراب نہیں بلکہ مولا علی ابو تراب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ صحابہ میں، اہل بیت میں ابو تراب مولا کی ذات، ایسے ہی مدار پاک کا لقب ابو تراب ہے. سبحان اللہ. ارے زندہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دنیا ولایت میں مولا علی کا قلب وہ ہے جو صرف نور نہیں بلکہ انوار کو اپنے اندر سمیٹے اور امت تک پہنچائے. ایسے ہی مدار پاک یہ ابو تراب ہے، صرف خدا کا نور نہیں بلکہ مقام سمدیت پر فائز ہے. اللہ کے انوار کی تجلیات کی بارش ان کے قلب پر ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں چاہے اجمیر ہو، چاہے دہلی ہو، چاہے پدائی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے کچھوچا ہو، کوئی بھی خانقاہ ہو، ہر خانقاہ میں مدار پاک کا فیض ہے. کیوں سب پر فیض کیوں؟ تمام صحابہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہے، مگر قاسم ولایت علی ہے. کیوں؟ منہج ہدایت علی ہے، فاتح ہدایت علی ہے. علی سے ہی
ولایت اور روحانیت کی نہریں نکلی، علی سے ہی ولایت روحانیت کی نہریں نکلی، سارا فیض دنیا کو علی کا، اور علی کا فیض تم اس امت کی بات کرتے ہو مولوی صاحب، اپنے حضرت کی پڑھو، اعلیٰ حضرت کی پڑھو، اپنے حضرت سے رہو، تقریر کرے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مکتوبات امام ربانی کا حوالہ دیتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا حوالہ دیتے ہیں، یہ علی تو وہ ہیں اس امت کے ہی اولیاء نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی ولی گزرے ہیں اور ان کو جو ولایت ملی ہے وہ روح علی سے ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا، آصف بن برخیا پلک چھپکتے تخت لائیں گے، سب سبحان اللہ۔ یہی تو واقعہ ہے۔ تم نے آصف بن برخیا کو دیکھا مگر ہم مولائیوں نے علی کی طاقت کو دیکھا۔ آصف بن برخیا اگر تخت بلقیس پلک چھپکتے لا رہے ہیں، دنیا کو نظر آنے والے یہ حضرت آصف ہیں، مگر اہل روحانیت کو، اہل ولایت کو، اہل طریقت کو، طریقت کی نگاہ سے مولائے کائنات کی روحانیت نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے مولا کو، غور کرو، ان کا فیض ہر سلسلے میں بھی، نقشبندیوں میں بھی، اگر صدیق پر سے چلا مگر امام جعفر صادق سے مل گیا، بلکہ حضرت سلمان فارسی سے ہی مل گیا، پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر کے سلمان فارسی حضرت علی سے فیض لینے والے۔ آئیے نا مدار پاک حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں، بات ان کی کتابوں کی بولوں گا تو مداریوں نے بہت کپا مرید کیا ہے، بڑی تحریف ہو گئی ان کی کتابوں میں، اصل باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ لطائف شرفی کو پڑھا ہے تم نے؟ لطائف شرفی کو مطلع ہے مخدوم پاک کی حیات، ان کے اخبار اور ان کی خدمات کو لکھنے والی کتاب لطائف شرفی ہے۔ میرے مخدوم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بہت کم اولیاء کرام گزرے ہیں، سن رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کم اولیاء کرام گزرے ہیں جن کو اویسیت کا مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک ذات، ان میں سے ذات حضرت سید شاہ بدیع الدین زندہ مدار کی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ سلسلے اویسیت ہے کیا؟ خود حضرت زندہ شاہ مدار نے قطب مدار میں جب ان کے خلیفہ حضرت محمود کنتوری نے پوچھا، حضور آپ کا سلسلہ کیا؟ کا اکتب اسم کا، اپنے نام کو لکھو، ثم اسمی، پھر میرے نام کو لکھو، بعد ہو اسم رسول اللہ، میرے نام کے بعد رسول اللہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارا سلسلہ ظاہراً بایزید بستامی سے ملا ہوگا مگر تمہارا سلسلہ ڈائریکٹ مصطفیٰ جامع رحمت سے ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ سلسلے اویسیہ اس کے لیے ظاہراً دیدار شرط نہیں ہے۔ اگر ظاہراً دیدار شرط ہوتا تو اویسیت کرنی سب سے پہلے نبی کے خلیفہ نہ ہوتے۔ یہ ویسے کرنی نے حضور کو دیکھا نہیں، صحابی نہیں، تابعی ہیں، عاشق رسول ہیں، رسول کے عشق میں سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، جنگ صفین میں مولا علی کی محبت میں شہادت پانے والے ہیں۔ وہ اویس کرنی ان کو براہ راست
مصطفیٰ سے فیض لیا سبحان اللہ براہ راست۔ اور کبھی اگر یہ سوچو ارے ان کا فیض جو سامنے ہو، ان کا فیض جو غائب ہو، فرق ہے۔ ہاں کسی معنی میں فرق ہوگا، اسے انکار نہیں ہے، مگر جسم کی اہمیت زمانے کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس بارگاہ میں دلوں کی اہمیت ہے۔ ابو جہل قریب تھا، عتبہ قریب تھا، شیبہ قریب تھا، ابو لہب قریب تھا، ایمان لالا لایا مصطفیٰ کی قربت نے ابو لہب عتبہ شیبہ کو فائدہ نہ پہنچایا، مگر قرن کی سرزمین پر ایک دیوانہ تھا، دیوانہ جس نے نبی کو دیکھا نہیں مگر عشق نبی کا احساس یہ رسول کا وظیفہ پڑھتا تھا۔ عالم یہ ہو گیا، عالم یہ ہو گیا کہ رسول کی محبت میں ایسا گرفتار ہو گیا کہ خود وہ بکریاں نہیں چراتا تھا بلکہ بھیڑیاں اس کی بکریوں کو چراتی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ابو تراب ہے۔ کیا ہے؟ ابو تراب، مٹی، مٹی کا باپ، مٹی والا، مٹی کی اصل، ہر معنی کر سکتے ہیں۔ اور عام نوریہ میں ایک نور، دو نور، چند انوار، مگر جو ابو تراب ہوتا ہے وہ اللہ کی انوار و تجلیات کی برسات اپنے سینے میں جذب بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بانٹتا بھی رہتا ہے۔ اور یہ بات جب تک ظاہری علم کے آئینے سے قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے دیکھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ ہمارے پاس پیدا ہوئے، حالانکہ میری پہلی تقریر ہے یا دوسری پہلی، کیونکہ کچھ باتیں میں نے دیواس میں بولی تھی، اسے دوسری کہہ، ورنہ آج تک لفاظی کی ہوگی 10-15 منٹ میں خطاب کو ختم کیا ہوگا۔ میں تحقیقی طور پر میں نے مدار پاک کی ذات کا مطالعہ کیا اور سوچ کہ وہ ذات جس کے بارے میں حضرت ادریس حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے کشف والے تھے، کہا جب حضرت مدار پاک پیدا ہوئے تو آپ نے کلمہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا۔ کلمہ سمجھتے ہو؟ ہاں پڑھ تو کیا پڑھا؟ ہم پڑھ دو تاکہ دوسرے گروپ والے خوش ہو جائے کہ سنی کلمہ بھی پڑھا، ورنہ ان کو زندگی بھر شکایت دیتی ہے یہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، بس رسول اللہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھ دو۔ ہمارے پاک یہی کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اب آپ کی نگاہ میں ان کی کرامت ہوگی، ان کی بزرگی ہوگی، معجزات ولی ہوں گے، وہ حبیب لائق ہوگی، مگر میری نگاہ دوسری تھی۔ ولیوں نے بہت کام کیا، الگ الگ کام کیے، ڈپارٹمنٹ رکھا، کوئی وزیر خزانہ ہے، کوئی وزیر دفاع ہے، کوئی فلاں وزیر، کوئی فلاں وزیر، کام الگ۔ بڑی دیکھ کے مولانا شاہد مراری بریلوی کہہ رہے تھے، وہ اپنے انداز سے کہہ رہے تھے، میرے کو سیدھے انداز سے کہہ رہا ہوں، مراری پاک آج کلمہ پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ کیونکہ مجھے ہندوستان جانا ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھے ہیں، وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھے ہیں، ان سے کلمہ پڑھوانا ہے۔ کبھی خود پڑھواؤں گا، کبھی خواجہ کے ذریعے پڑھواؤں گا۔ اگر کوئی کہے کہ غریب نواز 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، بالکل کیا، انکار نہیں ہے، مگر اجمیر جو ملاقات مدار پاک اور غریب نواز کے درمیان ہوئی ہے، اس ملاقات کا فیصلہ کہ غریب نواز کے ہاتھوں 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام
डिपार्टमेंट अलग है जी। उसे में जाके देखो शैतान जलते हैं, चिल्लाते हैं, पागल डिपार्टमेंट है हुकूमत का। अब इसका मतलब थोड़ी है कि वो शैतान ही जलाने के लिए पैदा हुए थे। गरीब नवाज के आसानी में जाओगे एक भी छूएगा ना, वो शैतान दिखता है ना पागल दिखता है, कुछ दिखता वहां से मस्ताने दिखते हैं। वाह, इसीलिए हम मुतमईन हैं जी। हम क्या है मुतमईन। वो और होंगे जो परेशान होंगे, वो और होंगे जो परेशान होंगे, जिन्हें पता नहीं होगा कि जिसने ऊंट को हुक्म दिया, जिसने ऊंट को हुक्म दिया वो बैठा तो पृथ्वी राज का कोई सिपाही आ न सका। लग गए सब, मगर ख्वाजा को बैठाएंगे ऊंट को, पूरी फौज उठा ना सकी, हमें इत्मीनान है। तुम कोई कदम ऐसा मत उठाना जो हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ हो। कोई काम ऐसा मत करना जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ हो, इसलिए हमारा भरोसा ख्वाजा बहुत है। 1000 राजा आए जी, चले गए, प्रजा आई चली गई, मेरा ख्वाजा कल भी राजा था, राजा है, सुबह क़यामत तक राजा रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, एक नारा हैदरी। किसी और के लिए एहतजाज करना कानून के दायरे, किसी और के लिए ज्ञापन देना कानून के दायरे, किसी और के लिए ओमती में जमा हो जाना, कमानिया गेट पे जमा हो जाना किसी और के लिए, मगर ख्वाजा के लिए मत जमा हो। अरे जो ख्वाजा हम प्रजाओं की रक्षा कर रहा है, आज